ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اب آپ کے سامنے جس صاحب کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، سپرنٹینڈنگ انجینئر لاہور منیر میر کو محکمہ نے نہر پر لگائی جانے والی لائٹوں اور جنگلہ کے حوالے سے کرپشن کے باعث معطل کر دیا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے 27,000 روپے کی لائٹ کو 84,000 روپے میں ریٹ پاس کیا۔ اسی طرح 7,500 سے 8,000 فی میٹر جنگلے کا ریٹ 13,000 پاس کیا۔ ان کو معطل کر دیا گیا، مگر پھر ان کو چیف انجینئر کے عہدے پر ترقی بھی دے دی گئی۔ اس کیس کی انکوائری خیام کیسر نے کی، مگر آج تک یہ معاملہ فائلوں میں اس لیے دبا ہوا ہے کہ اس میں نیسپاک، NLC اور محکمے کے بعض اعلیٰ افسر بھی ملوث ہیں جنہوں نے کھل کر کھایا ہے۔ تورانی صاحب، دیکھیں نا، واقعی یہ بات درست ہے کہ اس میں تو مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نیسپاک والے جو ہیں ان کے بعض انجینئرز ان میں ملوث تھے۔ اچھا، نیسپاک کے انجینئرز میں ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کون سا بات کریں گے؟ جی، عبد الرحمان بات کر رہا ہوں جی، لاہور سے۔ جناب فرمائیے، کیا کہیں گے آپ؟ عبد الرحمان بات کر رہا ہوں جی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ مبارک کے مستحق ہیں کہ آپ محکمانہ کرپشن جو ہے اس کو سامنے لے کر آ رہے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس کے اوپر میں آپ دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن جو صورتحال ہے اس کی طرف بھی اگر آپ توجہ دیں تو میرا خیال ہے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جتنے بھی ٹی وی اینکر یہ پروگرام کرتے ہیں اس قسم کے محکمانہ کرپشن کے، یہ پروگرام کر کے تو گھر چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے اوپر آج تک کوئی امپلیمنٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا، نمبر ایک۔ نمبر دو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے ایسے کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس کا ذکر کیا جائے تو آپ حیران ہو جائے۔ ایک ایکسیا ہے محکمہ مواصلات و تعمیرات کے خورشید عالم، اتنی زیادہ کرپشن ان کی ہمارے پاس ہے کہ میں وہ اگر آپ کو کرپشن دوں تو آپ پریشان ہو جائیں۔ میرے کو بائی ڈاکومنٹس وہ میرے پاس موجود ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اتنا اچھا پروگرام کرتے ہیں، لوگوں کو اتنی آگاہی فراہم کرتے ہیں، تو خدارا یہ بھی کریں آپ کہ آپ خود کیوں نہیں فریق بنتے، آپ خود عدالتوں میں کیوں نہیں جاتے ان لوگوں کے خلاف؟ ایک عام انسان کیسے ان کے خلاف جائے گا؟ اچھا محترم، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اچھا مشورہ دیا ہمیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم پارٹی نہیں بن سکتے، آپ لوگ بھی اپنا قدم اٹھائیں۔ یہ مجھے ایک بات بتائیے گا، ہمیں لاسٹ کالر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ لوگوں کو بائی نیم ان کو نہ سامنے لے کر آئیں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اس حوالے سے ذکر کیا لیکن بھائی نیم لے کے آنا چاہیے، کیوں نہیں لے کے آنا چاہیے؟ انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ میں یہ ایک ایکسیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں، خورشید عالم، اس کی اتنی کروڑوں کی کرپشن ہے اور اتنا گھپلا کیا ہے اس نے، لیکن آج تک اس کو کسی نے پکڑا نہیں ہے، کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ یا تو پھر ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی ساتھ مل کے کھا رہے ہیں، ملک کو لوٹا جا رہا ہے اور آپ پروگرام کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ عدالت میں کب لے کے جائیں گے، کب گھسیٹیں گے ان کو، کب لوگوں کو انصاف ملے گا؟ اس بات کا المیہ ہے ہمارے لیے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے اس بات کے اوپر کلپ رہے ہیں۔ لیکن کیسے سب بات ہے کہ ہم لوگ کیسے پارٹی بنے، انہوں نے اب ایک ایکشن کا ذکر کیا ہے، اس طرح بے شمار ایسے انجینئرز ہیں، مختلف محکموں کے مختلف افسران ہیں، اب ہر ایک کے کرپشن کے حوالے سے اگر ہم پارٹی بن جائیں گے تو میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے۔ یہ تو کام حکومت کا ہے، بالکل حکومت جو ہے وہ اس پہ کارروائی کرے۔ اب دیکھیں نا، میں بتاؤں کہ ساہیوال کے ایک ایکسین ریاض جن پر کروڑوں روپے کی کرپشن اور ملکی خزانے کو نقصان پہنچانے کے الزامات تھے، اور جب ان کی انکوائریاں شروع ہوئی تو محکمہ کے اعلیٰ افسران نے ان کو کینیڈا بھیج دیا۔ اب کیسے صاحب یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ افسران جو ہیں وہ خود ہی بھگا دیتے ہیں۔ اب اگر ہم ہیں جی وہاں وہ جاب کر رہے ہیں، جی اب دیکھیں نا وہاں پر وہ کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہوں گے۔ اب میں صرف آپ کو راولپنڈی کی بات بتاتا ہوں، قانون قاعدے اور ضابطے کی بات میں بتاتا ہوں کہ کس طرح اعلیٰ افسران دھجیاں اڑاتے ہیں کہ راولپنڈی میں EDO ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ورکس اینڈ سروسز کی پوسٹ جو ہے نا وہ گریڈ 20 کی ہے، مگر ایک بہت بڑے سیاستدان اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں، وہ کیا بات، اپوزیشن کے بہت بڑے لیڈر ہیں، بڑے ہوئے نا پھر، اور ان کی سفارش پہ محمد اعظم صاحب جو ہیں جو کہ گریڈ 19 میں ہیں، لیکن کیونکہ وہ اپوزیشن کے بہت بڑے لیڈر ہیں، بہت بڑا ان کا نام ہے، ان کا بہت بڑا خاندان ہے، انہوں نے اس محمد اعظم کو EDO ورکس اور سروسز جو ہے وہ پنڈی میں لگوا رکھا ہے، کیونکہ وہ بھی جناب پنڈی کے رہنے والے۔ اچھا، یہ کس گریڈ میں ہوتا ہے؟ یہ گریڈ 20 میں ہوتا ہے، لیکن یہ 19 کے
اچھا یہ ہے 19 کے، لیکن 20 میں رکھا ہے۔ دیکھیں اپوزیشن ویسے تو بڑی باتیں کرتی ہے کہ فلاں جگہ غلط کام ہو گیا، فلاں جگہ غلط کام ہو گیا، لیکن اپوزیشن کے اپنے ممبران جو ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں جو لوگ، اب ہم کیا لوگوں کو بتائیں نا کہ ایک گریڈ 19 کا افسر جو ہے وہ گریڈ 20 کی پوسٹ پر لگا ہوا ہے، کیوں کہ ان کا نام بھی اعظم ہے، تو وہ تو پھر عظیم ہی ہو گئے نا۔ اچھا میں تھوڑا آگے چلنا چاہوں گا، درانی صاحب ہمارے ساتھ ایک اور صاحب ہیں جن کا نام ہے چیف انجینئر ہیں، وہ ہائی وے حافظ مسعود رسول، جن کا پچھلی دفعہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا، جو اپنے آپ کو بہت ایماندار اور دیانتدار کہلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اپنی ساری سروس لاہور میں گزارنے کے بعد ایک بار پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے چکر کاٹتے نظر آ رہے ہیں، اور میں یہ جانتا ہوں درانی صاحب آپ بھی جانتے ہیں، جو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے چکر کاٹتا ہے نا اس کا چکر چل جاتا ہے، بالکل چل جاتا ہے نا۔ تو یہاں بھی کچھ اسی طرح، اور اعلیٰ حکام کی منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو ملازمت میں توسیع مل جائے تاکہ وہ اپنی نیکیوں اور ایمانداریوں سے محکمے کو مزید مستفید کر سکیں، تو کیا یہ صورتحال ہوگی؟ دیکھیں نا بات یہ کہ ایک شخص جو ہے اس نے ساری زندگی لاہور میں گزاری، بالکل ساری زندگی، صرف ایک وہ ایس ڈی او تھے عبادت کالونی میں، اچھا اس کے بعد وہ ساری زندگی یہاں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں رہے، ڈیپٹی سیکرٹری رہے یا ایڈیشن سیکرٹری رہے، اور بھائی خدا کے اب 60 سال کی عمر کے ہو گئے ہو۔ اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سپریم کورٹ ایک طرف آرڈر دیتی ہے کہ لوگوں کو ملازمتوں میں توسیع نہ ملے، 60 سال کے بعد عمر جو ہے جواب دے جاتی ہے، اور دوسری طرف اب آپ کیا کرتے ہیں کہ 60 سال کے بعد پھر توسیع دے، کسی کو وزیر اعظم توسیع دے رہا ہے، کسی کو صدر توسیع دے رہا ہے، کسی کو وزیر اعلیٰ توسیع دے رہا ہے، بالکل صحیح، یہ کون سی بات ہے؟ اس میں تو درانی صاحب سیدھی سی بات ہے کہ طاقت کا یہ عالم ہے۔ ایک اور میں صورتحال سامنے لا کے آپ دکھانا چاہتا ہوں کہ طاقت کی صورتحال دیکھیں کیا ہے۔ طاقت کا یہ عالم یہ ہے کہ سپرنٹینڈنگ انجینئر عہدے کے آفیسر شاہد نذیر جو گجرانوالہ میں تعینات ہے، ان کو سیکرٹری مواصلات و تعمیرات میجر اعظم سلمان سرگودا میں لگانا چاہتے تھے، ایسا ہی ہے جی، مگر وہ ایسا نہ کر سکے اور ان کی گردن پر انگوٹھا رکھ کر اپنی پوسٹنگ ملتان میں بطور سپرنٹینڈنگ انجینئر کروا لی تاکہ ملتان جیسے بڑے شہر کو اپنے تجربات کی مہارت کے باعث خوبصورت بنا سکے۔ اب بتائیں جی ان کی ضرورت تھی کہ یہ اس کو اور مزید خوبصورت بنانا چاہ رہے تھے یا اس کو مزید اس کی شکل بھی؟ بات یہ ہے کہ جو سیکرٹری حضرات ہیں نا وہ بھی مجبور ہو جاتے، پھر وہ بات وہی آتی ہے کہ یہ لوگ جو انجینئر حضرات ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ میں کار خاص ممبران اسمبلی رکھے ہوتے ہیں، اور وہ ممبران اسمبلی دیکھیں ہر شعبے میں کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، چاہے وہ انجینئرنگ کا ہو، چاہے وہ میڈیکل کا ہو یا صحافت کا ہو یا کوئی بھی ہو، اس میں اچھے برے لوگ شامل ہیں۔ اس طرح ہمارے بیشتر ممبران اسمبلی بہت اچھے ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں انجینئرز کا ذکر کر رہے ہیں تو محکمے میں غلام سرور جاوید چیف انجینئر تھے ہائی وے کے، ریٹائر ہو چکے ہیں، اور اس وقت چیف انجینئر لاہور جو بلڈنگ کے ہیں ان کا نام چودھری ریاض ہے۔ یہ وہ اس طرح کے افسر ہیں جو انتہائی نفیس اچھے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، جو کہ کرپشن نہیں کرتے، پاک صاف لوگ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرپٹ لوگ بھی یہاں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ میں دنیا اسلم بات کر رہی ہوں ریما خان سے۔ جی فرمائیے۔ یہ آپ ایکسچینج اور ایس ڈی اوز اور کرپشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، واقعی میں یہی کہنا چاہوں گی بہت اچھا آپ لوگ پروگرام کر رہے ہیں، اور واقعی یہاں پہ پاکستان میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ واقعی میں کرپشن ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا، اپنا خیال رکھیے گا۔ جی درانی صاحب بات آپ کر رہے تھے۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جب برے لوگ ہیں نا، ہم سب کی بات نہیں کرتے، ہر شخص میں اچھے لوگ بھی ہیں، دیکھیں جو ابھی آپ نے بتایا چودھری ریاض جو ہیں یہ ریٹائر ہو چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو موجودہ چیف انجینئر بلڈنگ چودھری ریاض ہیں وہ موجود ہیں، بڑے نفیس آدمی ہیں، بڑے شائستگی سے بات کرنے والے انسان ہیں، ان پر کرپشن کا کوئی چارج اس لیے نہیں لگا سکتا کہ وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، رولز کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ جو ہے ان کا بھی دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون سا بات؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جتنی پارٹی ساری اقتدار میں ہے جی، ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے سب نے کرپشن کے لیے کوئی خاطر خواہ جو ہے نا وہ کام نہیں کیا۔ ٹھیک، اب ہماری نظر میں تو ایک آدمی رہ جاتا وہ ہے عمران خان، ٹھیک، اس کی کریڈیبلٹی امید اس پہ یا باقی یہ سارے چور ہیں، سارے کٹے ہیں، یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے، یہ رل مل کے سارے جو ہے نا لوٹ رہے ہیں، کرپشن ہو رہی، کوئی روکنے والا نہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا، اپنا خیال رکھیے گا۔
جی درانی صاحب، جی آپ درانی صاحب، میں کچھ اور تھوڑا سا آگے جانا چاہوں گا. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس سے قبل تعینات چیف انجینئر بلڈنگ خالد کھوکھر کو 9 سال بطور چیف انجینئر لاہور گریڈ 20 کی پوسٹ پر گریڈ 19 میں ہونے کے باوجود تعینات رکھا گیا اور GOR 1 کی تمام افسران کی کوٹھیوں کی تزئین و آرائش کا کام ان کے ذمہ لگایا گیا تھا. ہاں جی دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے کہ گریڈ 19 اور 20 کا چکر. اور جس طرح میں یہ کہتا ہوں کیسر صاحب، آج اگر حکومت کوئی بھی ہو، وہ وفاقی ہو صوبائی ہو، اس کو اس بات کا خیال کرنا ہے، اس بات کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے آپ کے ملک کا وہ یعنی بد کردار یا بد عنوان انجینئر جو ہے نا وہ بیڑا گرک کر رہے ہیں. آپ ان کی جگہ آپ کے پاس یہاں تو شریف لوگوں کی کمی ہو، صحیح بات، آپ کے پاس بڑے بڑے ڈیڈیکیٹڈ بڑے بڑے آنسٹ انجینئر موجود ہیں. اب ویسے وقت آ گیا ہے کہ قوم جو ہے اس بات کا تہیہ کر لے کہ ہمیں ووٹ جو ہے واقعی اس بندے کو دینا ہے جو واقعی قوم کا اور ملک کا جو ہے وہ سوچنے والا ہو، ملک کے بارے میں سوچے، قوم کے بارے میں سوچے. یہ نہ سوچے کہ قوم کے بارے میں یہ سوچے قوم کو لوٹنا کیسے ہے، ملک کو لوٹنا کیسے ہے، یہ نہ سوچے. بات یہ ہے اب وہ عمران خان ہے، نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، زرداری صاحب ہے، وٹ ایور کوئی بھی ہے، لیکن اس وقت قوم کا وقت وہ آ چکا ہوا ہے کہ قوم کو ہر انسان کے بارے میں پتہ چل گیا ہوا ہے کون کیا ہے، کتنے پانی میں ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آج تک میں یہ بات جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھتا ہوں کہ کیا وجوہات ہیں. ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سارا دن کام کرتے ہیں، آپ دیکھیں وہ راتوں کو بھی رستے میں ہوتے ہیں. تران صاحب ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، کون سا بات کریں؟ بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وابڈا کے اندر 70 سال کے لوگ ایز اے کنسلٹنٹ جو کہ بن کے وابڈا کا خون چوس رہی ہیں اور وہ کاغذوں میں ہیر پھیر کر کے اور کروڑوں روپے کما رہی ہے. آپ یہ بات بھی ذرا عوام کے سامنے لائیں اور وابڈا کو کہیں کہ خدا رہا یہ ان ریٹائرڈ لوگوں کو چھوڑے اور نئے لوگوں کو لائیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا. درست بات یہ وہی بات کی جو کیسے صاحب آپ کا بیٹا یا میرا بیٹا یا کسی میرے ناظرین کا بیٹا جو ہے وہ اگر دیکھیں BSc کرتا ہے MSc کرتا ہے گولڈ میڈل لیتا ہے، اب اس کے لیے جگہ کوئی خالی نہیں، وہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے، وہ پورا ہو جائے گا. اور یہاں پر جو یہ لوگ سانپ بن کر اس جگہ کو بیٹھے ہوئے سر سانپ تو بڑا چھوٹا ہوتا ہے، یہ اژدہا بن کے وہاں پر بیٹھے ہوئے. اور میں تو یہ کہوں گا کیا انہوں نے آج میں محکمہ مواصلات کے سیکٹری سے سوال کرتا ہوں، میں آج میجر اعظم سلمان سے سوال کرتا ہوں، میں آج وزیر اعلیٰ پنجاب جو خادم اعلیٰ پنجاب ہیں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آج اینٹی کرپشن کے DG کو یہ کہیں کہ لاہور قصور روڈ، پنڈی بھٹیاں چنیوٹ روڈ، سالم سرگودا روڈ، گجرات منڈی بہودین روڈ اور لاہور شرکپور بچے کی روڈ اور ٹبا سلطان پور سے مخدوم رشید روڈ جو ہے اس کا کم از کم وہ خیال کرے. اس کے بارے میں اینٹی کرپشن کو کہیں کہ وہ اس کے بارے میں تحقیقات کرے تو سب کچھ پتہ چلے. اینٹی کرپشن میں تو پھر وہی آپ والی بات ہے، اینٹی کرپشن میں بھی وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں سے ہو کے ان کے پاس گئے ہوئے ہیں. لیکن کیسے سے ان لوگوں سے فائل نکالے. ہاں وزیر اعلیٰ صاحب اگر اس کے اوپر ایکشن لیں ذاتی طور پر تو شاید یہ مسئلہ جو ہے بہتر طریقے سے حل کیا جا سکے. میرے خیال کیسے صاحب ہمارے پروگرام کا جو ہے وقت ختم ہو رہا ہے تو ناظرین انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں جو آپ نے تفصیلات ہمیں بھجوائی ہیں وہ ہمارے ناظرین جنہوں نے ہمیں مختلف جگہ سے TCS کیے وہ ڈاکومنٹس ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اگلا پروگرام پھر جو ہے وہ اسی حوالے سے کریں گے اور یہ کڑوا سچ جو ہے ان کرپٹ لوگوں کے خلاف ہے. اپنے پروگرام کے اختتام پر ایک شعر ضرور پڑھوں گا کہ آندھیوں کا کیا بھروسہ کیا بگولوں کا یقین، روز اونچی اپنی دیواریں چمن کرتے رہو. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی دیواریں جو ہیں وہ اونچی کرتے رہیں گے. یہ جتنی مرضی آندھیاں اور بگولے آئیں انشاءاللہ تعالی یہ سچ ہم بولتے تھے، بولتے ہیں اور بولتے رہیں گے. ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اپنے ساتھی سید کیسر اقبال کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا، ہمارا اور پورے ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.